السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہی نہیں ہے، کچھ دن پہلے طلباء کا عالمی دن منایا گیا، 2-3 دن پہلے کی بات ہوگی۔ کچھ مصروفیات کے باعث میں اس والے سے ویڈیو نہیں بنا سکتا، کیونکہ میری اکثر ویڈیو اصلاحی حوالے سے ہوتی ہیں، تو چونکہ مجھے محبت ہے ان جوانوں سے جو ڈالتے ہیں استاروں پر کمند، مگر افسوس حد افسوس ہوئی نہ شہی میں پیدا بلند پروازی، خراب کر گئی شہی بچے کو سونپتے حساب۔ آج بچوں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور یہی ہے، طلباء کا عالمی دن بھی منایا گیا، اور بچے انتہائی انمول اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایسی تخلیق ہوتے ہیں جو ابتدا میں بہت ہی معصوم اور جذبات سے پر ہوتی ہیں اور اتنے حساس ہوتی ہیں کہ ہر چیز کو بڑے ہی مشاہدے کے ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، کائنات کا جذبہ بچوں میں موجود ہوتا ہے، اسی لیے وہ نئی نئی جگہوں کو ٹٹولتے ہیں، نئی چیزوں کو جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کی حیرتوں میں اضافہ بھی ہو رہا ہوتا ہے، اور اس طرح بدستور ان میں کسی نہ کسی چیز کو کی تلاش اور جسم ان میں فطرت میں پیدا کر دی ہوتی ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک اسلام جو کہتا ہے کہ بچوں کی پیدائش تو ہو گئی ہے، اب ان کی مناسب دیکھ بھال کے لیے خوراک اور غذا کا اہتمام بھی کرو، تمام جو اصول ہیں ان کو بھی مد نظر رکھو تاکہ ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ اور ظاہری طور پہ حفاظت تو ضروری ہے، مگر تعلیم کی صورت میں جو آپ ان کی نگہبانی کریں گے اور حفاظت کریں گے وہ زیادہ مول ہوگی، کیونکہ ہر وقت آپ اپنے بچوں کے ساتھ موجود نہیں ہوتے، اور ایسے میں اگر ان کو شعور ادراک آگاہی نہیں دی جائے گی تو وہ کسی بھی کا ایجنڈا سیٹ کریں گے یا کسی سے متاثر ہو کے وہ اپنی معصومیت کا خاتمہ کر لیں گے۔ اپنا دل جو ان کا چڑیوں کی طرح نرم ہوتا ہے معصوم بچوں کا، کیونکہ انہوں نے گناہوں سے پاک ہونے کی وجہ سے وہ سخت ہوتے جائیں گے، اور اس طرح اگر معاشرہ مثالی نہیں ہوگا تو جتنا بھی تسخیر کائنات کا جذبہ ہے اور جتنے بھی اپنے آپ کو منوانے کی چاہتے ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی، کہ آپ بھی عام معاشرے کی طرح بحث ہو جائیں گے، آپ کی مصروفیت ختم ہو جائے گی، اور آپ میں تسخیر کا جذبہ ختم ہونے کی وجہ سے آپ کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کریں گے، اور آپ کا بھی ایک ہی مقصد ہوگا، کھا لیا پی لیا اوڑھ لیا سو لیا اور بس زندگی گزر گئی۔ مگر خواہشات کے تحت گزری ہوئی زندگی حقیقی معنوں میں وہ زندگی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہے جہاں پہ آپ نے اپنے خالق کو تو ناراض کیا ہی کیا، اور جو اللہ نے آپ کو صلاحیتیں دی آپ نے ان کو بھی ختم کر دیا۔ اللہ نے آپ کو جو ایک جذبات و احساسات دیے تاکہ آپ اس کائنات کے رنگ کو اسی طرح محسوس کر سکیں جیسی کہ یہ کائنات ہے، پھر آپ کو حقیقت میں جو زندگی کے جو راز ہیں وہ آپ پہ افشاں ہوں گے۔ اسی لیے صوفیہ اعظام جو وہ ساری زندگی اسی کھوج میں لگے رہتی ہیں، اور ان پہ اللہ تعالیٰ کی فیض و برکات کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس کا نام کیا، وہ دلوں کے طبیب ہوتی ہیں، وہ دنائے راز ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا آج اگر دیکھا جائے تو قوموں کی تباہیاں آل اوور دا ورلڈ اگر میں دیکھوں تو وہ وہاں کے سیاستدانوں، وہاں کے بے معنی سے نظریات، افکار و تخیلات نے خود سے ہی پیدا کی ہوئی ہیں، اور جو والدین ہیں وہ یہاں تو کبھی بے بس نظر آتے ہیں، یا پھر وہ بھی غلط بے معنی نظریات، افکار و تخیلات میں پھنس کے اپنی قبریں خود کھود لیتی ہیں۔ تو لہٰذا یہ تباہیاں جو ہے اور جو شیطان کے پھیلائے ہوئے جال ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ اس لیے اسلام آگاہی، علم جو ہے وہ علم حاصل کرنے کا درس دیتا ہے کہ پیدائش سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو، کیونکہ شیطان جس طرح وسوسے ڈالتا ہے، شیطان جس طرح انسان کو خدشات کا شکار کرتا ہے، بے یقینی کی وادیوں میں لے جاتا ہے، انسان کی کردار کو تباہوں میں بات کر کے اس میں حلول شیطان کر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم معاشرے میں فساد پھیلاؤ،
अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पूजा करो, क्योंकि ये ज़िंदगी तुम्हारी है, वो ज़िंदगी खुदा की इमानत नहीं है, तुम्हारी है। यानी कि खुदा के खिलाफ इला नहीं, बगावत डालो। और कहीं पे मौलवी के बेमानी से फतवे होंगे, कहीं पे मौलवी की लड़ाइयों से लोग बदजन होंगे, और कहीं पे सियासतदान के फैलाए हुए फंदे होंगे, और कहीं पे ज़ात पात रंग नस्ल के ऐसे जाल होंगे जहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे इंसानियत फंसी नज़र आती है। और यूँ तो मैं अपनी लड़ाइयों में इंसानियत को तबीयत से दूर कर दिया, और ये दूरी ही उसकी तबाही का बायस बनी। आज बेमायनी से फन, आज बेमायनी से रिश्ते, आज बेमायनी सी कामयाबियाँ मेरे नज़दीक हकीकत में यही नाकामियाँ हैं, क्योंकि अफसोस, हद अफसोस, इससे कौमों की तामीर मुमकिन नहीं, इससे कौमों का अरूज मुमकिन नहीं। इस्लाम क्या कहता है? अब जितने भी अम्बिया अलैहिस्सलाम आए हैं, उनकी ज़िंदगियों के अहवाल बयान करके देखें तो वो इंसानों को एक ही चीज़ बता रहे होते हैं कि उनकी तालीम का मकसद यही होता है कि अपना सेल्फ कंट्रोल लूज़ नहीं करना, और हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें देखो, और जो चीज़ दुरुस्त है, जो आइन, क्योंकि मरकज़ियत उसी वक्त कायम होगी जो अल्लाह ताला के बनाए हुए फैसलों पे पे डटेगा। तो आज अल्लाह के साथ लाने बगावत हर एक भी किया हुआ है। ऐसे ही कोई भी झूठा यूँ टर्न लेने वाला मुनाफिक जितना बड़ा मर्जी कह दे कि मैं मेरे साथ दो, मैं हक पे हूँ, तो कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि उसका इनर सिस्टम ख़राब है। ये लोग सबका बेवकूफ़ बना के लोगों को अपने मकासद के लिए तो इस्तेमाल कर सकती हैं, मगर हकीकत में वो अच्छाई से इतने दूर होती है कि इंसान, जो जाहिल किस्म के लोग हैं वो तो उनकी बातों में फंस जाते हैं, मगर जो जो बिना भी का खुदा से तलब, आँख का नूर, दिल का नूर, जिनकी आँखें रोशन होती हैं और जिनके की अल्लाह ताला की रहमत की बारिश होती है, वो हम बाखूबी जानते हैं कि हकीकत ये है, हक़ ये है, और सच्चाई किसे कहते हैं, और झूठ बोलने वाले पे अल्लाह ताला लानते भेज रहा होता। तो यही सूफिया ज़ाम ने हमेशा इत्मीनान की फ़ज़ा पैदा करने की कोशिश की, लोगों में हक़ को यकीन पैदा करने की कोशिश की, मिसाली मुआशरा तश्कील देने की कोशिश की, ताकि शैतानी के जितने भी फैलाए हुए फंदे हैं वो कारगर साबित ना हो सके, और यूँ इंसानियत की तज़लील ना हो। इस्लाम सबसे बड़ी जो खूबी है, इंसान लोगों को मुशाहदे का कहता है। तुम मुशाहदा करो और इस कायनात का दराज करो कि बाकी अल्लाह ताला खालिक है, और अल्लाह ताला खालिक है तो उसकी मानो भी, जो उसने प्रिंसिपल असूल तुम्हारे लिए मुतय्यन किए हुए हैं, ताकि तुम भटको नहीं। वरना अल्लाह ताला ने बहुत सारी तख्लीक़ात की हैं ताकि खड़े और खोटे की पहचान की जा सके। ये तो अहवाल हो गए। अब अम्बिया अलैहिस्सलाम की तरबियत थी वो यही थी कि कोई पेशे के हवाले से मुख्तलिफ हो सकता है, किसी का ओहदा, कोई क्योंकि ये सारे रिज़्क़ कमाने के ज़रिए हैं, मगर रिज़्क़ कमाने को आप कामयाबी नहीं कहेंगे। असल कामयाबी इंसान की ये है, अगर अम्बिया की तालीमात से देखा जाए तो वो यही है कि एक इंसान का अल्लाह से रब न टूटे, और जो जिस मकसदियत के तहत अल्लाह ने इंसान को पैदा किया है वो उसी के मुताबिक चले, और शैतान का एजेंडा सेट ना करे, पूरे का पूरा इस्लाम में दाखिल हो, ताकि मुआशरे में फसादा जन्म ले, लड़ाइयाँ जन्म ले और बेमायनी मफरूज़े जन्म ले, और ऐसे में कठपुतली किस्म के लोग भी जन्म ले जो लोगों को हो तो शैतान के अलाकार, मगर वो खुद को अच्छे साबित करके लोगों को बेवकूफ़ बनाए। वक्त सबसे बड़ा इम्तिहान लेता है और खरे खोटे की पहचान दे देता है, और जितने बड़े बड़े दावे करने वाले थे वो वक्त के साथ साथ रोना दरगाह हो जाती हैं और बेहसियत हो जाती हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की ज़ात पाक कभी भी किसी को नाफरमान, बदकिरदार, झूठे को अरूज नहीं देते हैं। तो लिहाजा सूफिया ज़ाम की इज़्ज़तों के चिराग आज भी रोशन है, इसलिए कि वो हक़ाइक़ पे मबनी देखते हैं और अल्लाह की रहमतों के अमीर होते हैं। अब देखिए, अम्बिया की तालीमात का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि उनके बगैर इंसानियत को उसकी इंसानियत की मिराज मिलना नामुमकिन में से है, और कायनात के जितना भी हुस्न, रंग, ढंग है वो इन्हीं के कदम से है, और जितना भी इतना लिटून आज ये तो एजुकेशन हो गई, इस्लाम देते हैं, जो वालिदैन को दी गई तरबीतें भी हैं कि वो किस तरह अपने बच्चों को देते हैं, सेल्फ कंट्रोल, अखलाक उसलाह पकीज़ा हो। अब हमारा जाता रवायती एजुकेशन सिस्टम, हमारा रवायती एजुकेशन सिस्टम हमें ये बताता है कि आप फलां शोबे में अच्छे नंबर ले रहे हैं और अपने कुछ साल सर्व करके आप कहीं ना कहीं जॉब कर लें, आपका रोज़गार कायम हो जाए, मगर
اگر آپ کا روزگار قائم ہو گیا، آپ اچھی جاب پہ عہدے پہ چلے گئے اور آپ میں انسانیت نہیں ہے، اخلاقی حسنہ نہیں ہے، تو آپ اچھے عہدے پہ بھی جا کے معاشرے کے امن کو تباہ کریں گے، اپنے اختیارات کا غلط استعمال کریں گے، انسانیت کی تذلیل کریں گے اور معاشرے کو تباہ و برباد کریں گے اور اپنی آخرت بھی تباہ کریں گے۔ لہذا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ آج کے موجودہ دور حاضر کی ایجوکیشن نے ہمیں وہ انسان بننا نہیں سکھایا، بلکہ ایک ایسا طریقہ بتایا کہ ہم صرف اور صرف پیسے کما سکتے ہیں اگر ہم پاس ہو جائیں اچھے مارکس میں، تو پھر اگر جاب کے موقع ہوں یا کسی طرح بھی تو آپ پیسے تو کما سکتے ہیں، مگر آپ اچھی پرسنالٹی کیسے ڈیولپ کرنی ہے، ایک اسلامی ہیرو کا تصور کیا ہے، اللہ کے بندے کا تصور کیا ہے، وہ نہیں ہے۔ اگر آپ میں ایک اچھا سوچ اور اچھی یہ چیزیں نہیں ہے، اچھے انسان نہیں ہے، اخلاقی حسنہ نہیں ہے، تو آپ کا فیملی اسٹرکچر بھی ختم ہوگا، جیسے آج ہمارے پاکستان میں فیملی نظام بھی ختم ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہاں پہ قتلوات کی متناہی داستانیں، خونی رشتے سفید ہو گئے، اور جو اغیار کے رشتے تھے، جو صرف اخلاقی حسنہ کی وجہ سے رشتے قائم ہیں، بھائی بھائی کے جانے کا تصور، وہ بھی ختم ہو گیا، کیونکہ ہم نے شیطانی طلبادہ ہو گیا اور ہم نے مکاری یاری آ گئی، اور یہی مکاری یاری کی وجہ سے ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھا دے رہا ہے، بیوقوف بن گیا ہے۔ اور پہلے تو اس زمانے میں سننے میں آتا تھا کہ کوئی جو آنکھ سے گر جائے، اگر آپ نے اقتدار ختم ہو گیا تو اگر آپ کسی کی آنکھ سے گر گئے تو آپ کو اٹھنے کے لیے ساری زندگی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اس وقت باقی تعلق کا معاشرہ تھا۔ آج نوجوان نسل، اب ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بھی چل رہا ہوں نا، تو نوجوان نسل ٹک ٹاک پہ بے معنی ٹائم ضائع کر کے، سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم ضائع کر کے، سلائٹلی ہے کوئی نہیں، اور بے معنی سی ڈگریاں لے کے وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت چیز مان لی ہے، اور کسی کے والدین کے پاس پیسے ہیں تو اس پہ عیاشی سمجھ کر گئے، وہ اپنی زندگی کو بہت انجوائے کر رہے ہیں، اور کوئی سوشل میڈیا پہ تھوڑا سا پیسہ کما لیتا ہے یا کما لیتی ہے، وہ سمجھتے ہیں وہ بڑا تیر مار ہے۔ مگر افسوس، حد افسوس، یہ زندگی بے معنی سی ہے۔ اصل زندگی کی جو حسن ہے وہ میں نے جیسے بتایا سیلف کنٹرول ہونے میں، اخلاقی حسنہ ہونے میں، پاکیزگی میں ہے۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑھائیں، آپ اس نمود و نمائش اور رایا کاری جیسی زندگی سے نکلیں، کیونکہ یہ زندگیاں آپ کو قوموں کو تباہ کر دیتی ہیں، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی طالب علم ہیں زیادہ تر سوشل میڈیا استعمال کرنے والے ہیں، اور ڈگریاں جو مل رہی ہیں وہ بھی کاپی پیسٹ جیسی مل رہی ہے، ڈیٹا پہ ڈگری بیس مل رہی ہے، ایکسٹرا لوگ نظر نہیں آ رہے، حتیٰ کہ ادب کا شعبہ ہے وہ بھی تباہ ہو کے رہ گیا۔ وہ ادیب جو اپنی شاعری کے ذریعے وہ صافی نہیں نظر آتے، جن کی تحریروں سے قوموں کے جو ذہان ہیں ان کو وسعت ملتی تھی اور وہ اپنی کامیابیوں کی طرف جاتے تھے اور ایک اچھا کارآمد شاعری بنتے تھے۔ آج پاکستان میں ایجوکیشن کا نظام ہو جائے، بچوں کی تربیت ہو جائے، اگر ہم اپنے خطے کے حوالے کی طرف ہی جائیں تو دکھ ہوتا ہے۔ ہم وہ پاکستانی نہیں رہے جو قیام پاکستان کے وقت جو ہمارا جذبہ تھا، وہ صحافی نہیں رہے جو قیام پاکستان کے وقت ہمارا جذبہ تھا، بلکہ ہم نے بھی بدستور، ہم نے بھی اغیار کے افکار و تخیلات کو اپنا لیا، اور وہ جب ہم اپنے جذبوں سے عاری ہو جائیں گے، وہ ہماری نشتیں ہی بدل دی جائیں گی، تو پھر ہم یقیناً تباہی کے گرانے پہ گر جائیں گے، اور یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج سیاستدان جو ہیں ان سے ملک نہیں چل رہے، علماء دین کے صرف دعوے ہیں، قوموں کی تعبیت نہیں ہے، منافقت پہ مبنی تبلیغی ہیں، کیونکہ جب وہ تم بات کیوں کرتے ہو جو خود نہیں کہتے، جو خود کہتے ہو وہ کر کے بھی دکھاؤ۔ تو لہٰذا لعنت اللہ علی القاذبین، رشتے بھی جانتے ہیں بالکل ایسے بندوں کی تبلیغ کا کیا اثر ہوگا۔ یہی والدین کے جب والدین ہی دلال اور نافرمان قسم کے ہوں گے تو کیوں کر اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں گے اور اچھا معاشرہ پروان چڑھ سکے گا۔ تو لہٰذا تباہیاں بربادیاں اغیار کی دی ہوئی نہیں ہے، اپنوں کی ہی دی ہوئی تباہیاں اور بربادیاں جو ہیں مزید تباہیاں اور زہر گھولنے کی بھی کافی ہے۔ تو لہٰذا جس طرح کی آج بے معنی سی بچوں کو آزادیاں دے کے ان سے ان کی معصومیت چھین لی گئی، ان سے ان کی صلاحیتیں چھین لی گئیں، ان سے ان کا ہر چیز چھین لی گئی، اور یہی نہیں ہے جو معاشرہ ہے، والدین نے تو چھینی ہی چھینی، موبائل دے کے ان کو بے معنی سی آزادیاں دے کے، بے معنی سے غلط ملک کی قسم کی سوسائٹی دے کے، بعد میں جو
مبلغین ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں تربیت نہیں کر سکے، وہ بھی شیطان کے ایجنٹ نظر آئے، اور جو سیاستدان ہیں انہوں نے بھی قوم کو محرومیاں دی اور غریبوں کو مجبور کیا کہ وہ 2 وقت کی روٹی کے لیے بھیک مانگیں اور خدا سے مایوس ہو جائیں اور خدا سے شکوے کریں، اور کہیں نہ کہیں خودکشیاں نظر آتی ہیں اور کہیں کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمارے طلباء جو ہے وہ کبھی بھی کارآمد شہری نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے سوچوں کو ہائی جیک کر دیا گیا ہے، اور یہی ہمارے بچوں کا ہے، اور بچوں کی معصومیت اور بچوں کے جو تربیتیں نہ ہونے کی وجہ سے جو ان میں نقائص جو ہیں، جو تباہی ہیں، وہ بول جاتا ہے اس چیز میں۔ اور آج جو جس طرح کے بچوں کے ساتھ جو چیزیں ہو رہی ہیں اور بچوں کی جو مظالم ہو رہی ہیں، چاہے وہ ان کی کھانے پینے اوڑھنے بچھونے سے لے کے ان کی تربیتوں تک، اور فلاحی معاشرہ نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ ریاستوں کو تحفظ فراہم نہیں کر پا رہی اور حقوق کا تحفظ نہیں ہو رہا، اور آج غریب غربا کی جیسے بچیاں جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں جو نوکری کاری ہے وڈیرا سسٹم میں، ان کو مار دیا جاتا ہے، ان کو زخمی کیا جاتا ہے، ان پہ مظالم لائے جاتے ہیں، ان پہ حصے کا کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہٰذا والدین بھی مجبور ہیں کہ وہ چھوٹے بچوں کو لیبر پہ لگا دیتے ہیں، پھر لیبر ایکٹ لگتا ہے کہ جناب چھوٹوں سے کام کرانا جرم ہے، مگر وہ بھی مجبور ہوتے ہیں کہ خودکشی کرنے سے بہتر ہے یا بچوں کو مارنے سے بہتر ہے کہ کہیں جاب کر لیں، مگر یہاں پہ ہر جگہ پہ بگاڑ نظر آتا ہے، کہیں بھی اس ریاست کی کنسسٹنسی نظر نہیں آتی۔ اگر ریاست کو اگر بچوں کے تحفظ کا ہو تو غریب لوگوں کے کو وظیفے لگائے جائیں، ان کو ان کے بچوں کو فری ایجوکیشن دی جائے، فری ہیلتھ کی سہولت دی جائے، اس کے علاوہ ان کو ٹریولنگ کی سہولت دی جائے، ان کے جو بچوں کے اخراجات تو گورنمنٹ اٹھا سکتی ہے، مگر ایسا بھی ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے۔ اور یہی نہیں ہے، ایجوکیشن کے حوالے سے وزیر ایجوکیشن تعلیم جو ہے وہ اچھے خاطر اصلاحات نہیں کر سکے، بلکہ یونیورسٹیوں میں منشیات کا جیسے عام استعمال ہو رہا ہے، اور یونیورسٹی میں اخلاق و کردار کے جو جنازے اٹھے نظر آ رہے ہیں، یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں، جس طرح کی بے معنی سی نوجوان نسل کو آزادیاں دے کے ان کی تباہیاں پیدا کی جا رہی ہیں، یہ چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، مگر افسوس ہے افسوس یہ زندگی گزر رہی ہے، اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو نہیں پتا کس طرح نہیں ہے۔ تو لہٰذا آج غزہ میں جنگ جاری ہے، معصوم بچے وہاں پہ مارے جا رہے ہیں، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، بڑے بھی شہید ہو رہے ہیں، بم تو بچہ بوڑھا جوان لے کے نہیں گرتا، مگر وہاں پہ اتنی زیادہ لاحقتیں اور شہادتیں ہو رہی ہیں، پر ان کے مسلمان غفلت میں اسی لیے ہوئی ہوئی ہے کہ نہ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت کر سکیں، اور نہ ہی ہم اس کا نام کیا ہے ان کی جو ہمارے آباء و اجداد کے جو ہمیں ورثے میں جو چیزیں دی تھی ہم ان تک پہنچا سکتے، بلکہ ہم ادھر کٹ لگ چکا ہے، لبرل سوچوں کا، سیکولر سوچوں کا اور بے معنی زندگی گزارنے کا طریقہ اور اسلام کے ایجنڈا سیٹ کرنے کا طریقہ، تو لہٰذا ہم بے حسی کی وادی میں پہنچ چکے ہیں۔ تو لہٰذا وہ وہاں پہ اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں اور جو بھی ہو رہا ہے، اور عالمی سطح پہ مسلمانوں کو حکمرانوں اور دوسروں تیسروں کا کردار زیرو نظر آ رہا ہے۔ میں احوال بیان کر رہا ہوں بچپن سے لے کے تعلیم تک، اور تعلیم کے بعد جو آپ کا ایک اچھا شہری بن کے کسی اپنے بحیثیت مسلمان سوچنے کے اور ایک اچھے شہری کی کردار کیسے ادا کرنا ہے۔ تو لہٰذا افسوس ہوتا ہے جب ایک سسٹم جو ہوتا ہے نا، اس کے تحت بچوں کی تربیت اور ایجوکیشن اور پھر معاشرے کا کارآمد شہری بننا، اور پھر اس کے بعد ہی ملائیت کا سسٹم آتا ہے، کیونکہ وہی لوگ پھر کوئی نہ کوئی مولوی بن رہا ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی نہ کوئی سیاستدان بن رہا ہوتا ہے، انہی میں سے کوئی نہ کوئی کسی شعبے میں جا رہا ہوتا ہے، مگر ابتدائی طور پہ ہی تباہیاں جب اتنی زیادہ کچھ سمیٹ کے بڑا ہو کے کسی مقام پہ پہنچے گا، اس نے بھی وہی کام کرنا ہے جو اسے وراثت میں چیزیں اس کو سیکھنی ہیں، جو اس کی پرسنالٹی کا حصہ ہے۔ تو ہم کیسے ممکن ہے کہ ہم ایک اجڑی ہوئی دنیا جن کی ہو، اغیار کے قبضے ہوں، وہ کیوں کر ایک کارآمد شہری بن سکتا ہے؟ تو ہماری ابتدائی جو بنیادیں ہیں وہی ہلی ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا اسلام نے تو کہا تھا کہ پیدائش سے لے کے قبر تک علم حاصل کرو تاکہ تمہیں شیطان نہ بچا سکے، اور تم کسی کا ایجنڈا سیٹ نہ کرو، بندہ رحمان بن کے زندگی گزارو۔ آج جو بڑے رحمان بننے کا دعویٰ کرتے ہیں ان میں بھی پیچ اپ لگے ہوتے ہیں شیطانیت کے، اور کہیں نہ کہیں وہ شیطان کے ڈنڈے کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے ان کی آوازیں مجھے بس دکھائی نہیں دیتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کسی سے متاثر نہیں ہوں، کیوں متاثر نہیں ہوں کہ کردار ہی نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں اگر احوال ہم ڈھونڈتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم ہیروز ہیں تو ان کے پاس کردار تھا، اخلاق تھا، اعلیٰ ظرفی تھی، اور وہ ان میں برداشت تھی،
ان میں ان کی اور یہ چیزیں ان کی تربیت بھی ان کو حصے میں ملی ہوئی تھی. وہ اتنی رائے کار بھی ممی ان کی زندگی نہیں تھی، اتنے چھوٹی نہیں تھے کہ چھوٹی سی بات پہ وہ بھڑک اٹھتے یا جو انہیں نہ مانے ان کے ساتھ لڑ پڑتے. مگر وہ ایک انتہائی صلاحیتوں سے پور شخصیات تھی اور وہ اپنے آپ کو بنوانا جانتے تھے. آج سوشل میڈیا پہ سیاست ہو رہی ہے، آج میڈیا بکاریوں کے منہ میں پیسہ تھوڑ کے سیاست ہو رہی ہے، مولویوں کا سسٹم بھی کسی کو گالیاں دے کے چل رہا ہے، سیاست بھی گالیاں دے کے چل رہی ہے. یہی احوال کالجوں میں بھی لڑائیاں، اسٹوڈنٹس کی لڑائیاں، بے معنی یونینز کی لڑائیاں، اساتذہ کی لڑائیاں، اساتذہ کے دھرنے اور ایجوکیشن کا نظام زیرو. مبلغین کی تبلیغ، قوموں کی تربیت نہیں ہے اور قومیں بدستور اخلاقی مسنت اور تعلیم کی اعلیٰ کر ہے. تو لہٰذا اب دیکھا جائے تمام دنیا ایک ہی رنگ میں رنگی نظر آتی ہے. وہ کیا ہے کہ بد اخلاقی پہ مبنی زندگی گزارنا، کھالیا پیڑیا اوڑیا بچھوڑیا یہی زندگی جاتی ہے اور خدا سے رہنا. اشتراک سب جیسا ہے مگر کہیں نہ کہیں ہمارا اختلاف ہے. مگر اگر دیکھا جائے تو رزلٹ کے حوالے سے سب ایک جیسے ہیں، مگر نظریات کے حوالے سے تھوڑے میں بھی ڈفر کر رہے. جیسے پاکستان کے سیاستدان، ان کے نظریات، تخیلات، افکار اگرچہ ایک دوسرے تھوڑے مختلف ہیں، بس سب کا کام یہی ہے کہ اقتدار میں آنا، ملک کو لوٹنا، اختیار کا غلط استعمال کرنا اور اپنے مظالم کو مخالفین کے لیڈر دکھانا، اس کو پاور حاصل کرنا اور پیسے کا غلط استعمال کرنا، ملک کو لوٹنا اور بہت کچھ. وہ ایسی تباہیاں اسلام سے ہوتی ہیں. یہی بات ملا ہے کہ اس کا کام یہی ہے کہ اپنے مخالف کے خلاف باتیں کرنا، مساجد میں گالیاں نکالنا، بڑے بڑے دعوے کرنا اور قوم کی تربیت نہ کر سکنا، اخلاقی اسلام میں لوگوں کو نہ لے کے آ سکنا اور کہنا کہ یہ جو ہوگا دیکھی جائے گی اللہ کو معاف کرنے والا. اللہ نے تو پہلی تمہیں ایک ایک گناہ پہ تباہ و برباد کر دیا. کیا پردی کا شوربہ تمہاری سوچیں کس قدر ہے. تمہیں تو اللہ کی توبہ کے مفہوم کا بھی نہیں پتا، تمہیں تو اللہ تعالیٰ کے رحمان اور جبار ہونے کے مفہوم کا بھی نہیں پتا. تم تو ایک وحشی درندی ہو. اگر تمہیں احساس ہوتا تو آج تم کہیں نہ کہیں مثالی معاشرہ بنا چکے ہوتے. مگر تمہاری تو نہ اللہ تعالیٰ تمہاری، اگر تم اس قدر اللہ پہ یقین رکھنے والے ہوتے تو تم اللہ کے دین کو بیچتے نا. اس طرح یہ سیاست میں کہتا ہوں کہ یہ اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے تو آج کشمیر اور فلسطین آزاد ہو چکا ہوتا. ملک تباہ کرنے میں، ملک لوٹنے میں، خانہ جنگی لگانے میں سب ماہر ہیں، مگر اتحاد امت کی طرف جانے میں، مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنے کے لیے، قوموں کی تربیتیں کرنے کے لیے، قوموں کو سربلند کرنے کے لیے، قوموں کو ان کے کھوئے ہوئے مقام سے واپس لانے کے لیے وہ اسی کے پاس حکمت عملی نہیں ہے. کوئی بڑا سے بڑا دعویٰ بھی یہ کرے گا تو خیالی پلاؤ خوشحالی کا، اور کوئی روٹی کپڑا مکان کے کوئی انصاف کا خیالی پلاؤ کو دعویٰ کرے گا، مگر کردار میں بدکرداریوں جب انہیں کوئی نہ کہیں کسی چیز میں اقدار ملتا ہے تو وہ اپنے ہی گاہوں میں جھوٹے نظر آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان کی قیمتی چھینٹیاں جو ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیوں ہو اسی صورت میں ہو. تو جب آپ کا نظام اس قدر بے لگام ہو جائے گا تو اسی طرح پھر کیا کیا جائے اس کا، پھر اسی طرح تباہیاں ہی تباہیاں ہیں اور یہ تباہیاں کبھی بھی کارگر ثابت نہیں ہوگی. اب ہمارے پاس نہ تو اچھے ادیب ہیں، نہ اچھے شاعر ہیں، نہ اچھے فلاسفر ہیں، نہ تھنکر ہیں جو قوموں کو ڈالے. آج افطار اقبال کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، براہ راز کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، حکیم الامت کے کلام کی ضرورت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے. کیونکہ آج معاشرے میں اندھیرے ہیں، آج معاشرے میں مایوسیاں ہیں، آج معاشرے میں نفرتیں ہیں، آج معاشرے میں بے یقینی ہے، آج معاشرے میں بے انصافی ہے، آج معاشرے میں دھوکہ دہی ہے، آج معاشرے میں مظالم ہے، آج معاشرے میں حسد ہے، بغض ہے، جلن ہے اور کم زردیاں ہیں. کہیں بھی جگہ میں بھی اعلیٰ اخلاق و کردار نہیں ہے. کوئی بھی ایسی شخصیت نظر نہیں آتی پورے اقوام عالم میں کہ کوئی جو اعلیٰ ہو. ارطغرل غازی کا میں ڈرامہ دیکھتا ہوں، ترکش بھی اگرچہ ترکش پروڈکشن ہاؤس کے تحت بڑا اچھا ڈرامہ بنا. اور اقبال کا تھوڑا سا پیچر اس لیے نہیں لگا رہا ہوں کہ اقبال نے انسان کے افکار و تخیلات کو ایک یک رنگی اور پختگی کے حوالے سے بہت اچھا کام کیا. تو ارطغرل غازی کے حوالے سے اگر ڈرامہ دیکھیں تو ارطغرل غازی اگر ایکسٹرا آرڈنری تھا، یہ اس کا بیٹا کنڈز عثمان، ابھی میں نے سیکنڈ نہیں دیکھا سیزن، پہلے ہی سیزن کو دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. تو اس میں دیکھیں ارطغرل نے ایمان کی طاقت اس کی اس قدر زیادہ تھی کہ وہ ہر فیصلہ حکمت و دانائی جو اس کا ثابت ہوتا تھا اور وہ
بالکل بھی اپنے لیے نہیں جیتا تھا. اس کا کیا تھا، یہ خیمہ تھا، اور عام سپاہی کا بھی یہ خیمہ تھا، اور عام رایا کا بھی یہ خیمہ تھا. اور اس کا احساسہ کیا تھا، وہ بھی سب کے سامنے سب ایک جیسی غذائیں کھاتے تھے، سب کو ایکول تقسیم ہوتی تھی، رقم بھی تقسیم ہوتی تھی. اور وہ جو سردار تھے اپنے قبیلے کے، وہ اسی طرح زندگی گزار رہے تھے جیسے عام گزار رہے. کوئی بھی ایسا ڈفرینس نہیں نظر آ رہا تھا. اگر صرف یہ تھا کہ ان کو صرف عہدہ ملتا تھا اور وہ قوم کے لیے سوچتے تھے اور اس طرح کے فیصلے کرتے تھے جو ان کے قبیلے کے لیے بہترین ہو. اگرچہ اتر کے بھائیوں میں اس میں تھوڑا سا وہ اختلاف رائے پایا جاتا تھا، وہ ایمان کی روشنی کے فرق نظر آتا تھا کہ ان کو ظاہر کچھ چیزیں کچھ نظر آ رہی ہوتی تھی، پر ان کے جو معیار تھا، جو اس کا مقام تھا، جو اس کا ضرب تھا، جو اس کی تھی، وہ ایمان کی روشنی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے ہر فیصلہ صحیح ثابت کیا، کیونکہ وہ اسے پہلے سے ہی پتہ چل جاتا تھا. اور اسلام بھی کہتا ہے، میں سرکار کی وجہ سے مومن کی فراست سے بچو، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور جن کا ایمان کام ہوتا ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم سیکھو اس شخص سے جس کا ایمان زیادہ ہے. سرداری بھی اسی کو ملتی ہے جو پاکیزہ ہوتا ہے، ملکی ہوتا ہے، جس پہ سیلف کنٹرول ہوتا ہے، کیونکہ اس سے کائنات تباہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے کائنات کا حسن دمالا ہوتا ہے، وہاں پہ یقین و اطمینان ہوتا ہے اور معاشرے میں بہار آ جاتی ہے، کیونکہ اس کے کیے ہوئے فیصلے سے قوموں کی زندگی دھارے بدلتے ہیں، جیسا کہ اردو غازی کے ڈرامے میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. کیسے وہ ایک چھوٹے سے قبیلے کی سرداری حاصل کرنے کے لیے پابند رہتا ہے، اور کیسے ہر بچہ وہ سرداری کا خواہاں نہیں ہوتا، مگر اس نے لامتناہی قربانیاں دی اور پل پل وہ موت کی گود میں گیا. اور یہ سوشل میڈیا والے لیڈرز کا احوال نہیں ہے، یا مائک پکڑ کے بھونگنے والے سیاستدانوں کا حال نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا لیڈر جو حقیقت میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور اس کے سامنے سینہ سپر ہو کے اس کے سامنے اپنی گردن جھکاتا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی گردن جھکانا تو جانتا ہے مگر جھکنا جانتا نہیں ہے. اور یہ حقیقت پہ مبنی زندگی تھی اس کی، اور یہ لمحہ بہ لمحہ وہ موت کی وادیوں میں گیا، اور ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی. اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کرنی تھی کہ 3 بڑے اعظموں پر حکومت ہونی تھی، اور یہ غالباً 6-7 صدیہ حکومت کی سلطنت عثمانیہ. اگرچہ ترکیہ سلطنت عثمانیہ کا دور کو واپس لانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو معاہدہ جو تھا وہ اس کے 100 سال پورے ہوئے ہیں، معاہدہ لوزان غالباً اس کا نام ہے، تو اب وہ دوبارہ سے وہ اپنے اسی عروج کو حاصل کریں، مگر وہ کردار نظر نہیں آتا، وہ تڑپ نظر نہیں آتی جو ایک مرد مومن کا شیوہ ہوتی ہے. معذرت کے ساتھ ترکیہ کی تہذیبی ترکیہ کے وہ بھی احوال نظر آتے تھے جب اردگان کی حکومت جانے لگی تھی، اور فتح گولن کے حوالے سے خبریں چلی کہ وہ اس کو باغی ڈکلیئر کیا گیا، جس کی تحریروں سے، جس کی افکار سے، تخیلات سے ترکیہ میں لوگوں نے بغاوت کرنی شروع کر دی، اور وہاں تو بغاوت کا اعلان ہو گیا اردگان کی حکومت کے خلاف. اور مگر یہ اندرونی حقائق جو ہیں ہم اس سے بڑے دور ہیں، ہمیں حقائق کا شعور و ادراک نہیں ہے. مگر طیب اردگان جو ہے وہ بھی ان کی پالیسیز میں مستقل مزاجی نظر نہیں آتی، کہیں پہ بڑا بیان اور کہیں پہ لچک اور اس طرح کی چیزیں. اگرچہ اس میں بھی جذبہ ہے کہ وہ ایک عالم اسلام کا لیڈر بنے، مگر اس کا جذبہ بھی مجھے اس چھوٹے سے بچے کا نظر آتا ہے جو کہتے ہیں بیٹا بڑے ہو کے کیا بنو گا، تو کہتا ابا میں یہ بنوں گا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں وہ بنتا کہ نہیں بنتا، مگر اس کی خواہش لازمی ہوتی ہے. یہ خواہشات محدود حد تک تو آپ کا ساتھ دے سکتی ہے ساری زندگی نہیں، کیونکہ جب وہی بچہ بڑا ہوتا ہے تو اگر بچہ بڑا ہو کے کوئی غلط ٹریک پہ چلا جاتا ہے تو اس کی خواہشات اس کی تکمیل تک نہیں پہنچی، کیا وہ والدین کی تربیت نہیں تھی، سوسائٹی اچھی نہیں تھی، اس کو اچھے حالات موقف نہیں ہے، یا کیا تھی، ایک علیحدہ سے بحث و مباحثہ ہے. اس طرح اردگان کی یہ خواہش کہ وہ وہی دور واپس لے آئے گا، یہ ترقی کی یہ ناممکنات میں سے نظر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے جو اپنے آباؤ اجداد میں سلطنت عثمانیہ کے جو رنگ انہوں نے اپنے رنگوں میں سمویا ہے وہ بدل. تو اسی طرح پاکستان کے احوال، پاکستان بن گیا، اور کیا میں پاکستان کے وقت جو ہمارے آباء و اجداد کے اتفاقات اور تخیلات، جذبات، احساسات اور ان کی جو سوچیں تھیں اور ان کے جو جذبے تھے اور قربانیاں دینے کا جو ان کے پاس جو جذبہ تھا وہ انتہائی تعریف کے قابل ہے. اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنی ملاد سے نوکریوں سے ہاتھ دھو دیا، اپنی جانوں کے نذرانے پر پیش کیے، اپنی اولاد کے نذرانے پیش کیے، کیا کس کی قربانی انہوں نے دی، مگر وہ اپنے مقصدی پہ ڈٹے. پاکستان بننا ایک مذاق نہیں ہے، مگر افسوس حد افسوس جب کوئی ریاست کمزور پڑ جاتی ہے نا تو
تو اس میں ہر چیز کا فقدان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ منافق لیڈر، جھوٹے جھوٹ ٹرن لینے والے، حرام کھانے والے، ملک لوٹنے والے، اور ایسے میں جو قانون کارکردگی اگر زیرو ہو جائے وہ، اور ایسے سیاست اثر انداز ہو رہے ہیں دارالعلوم کی پرفارمنس پہ، تو پھر ہم یقیناً شہیدوں کے خونوں کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ لوگ جن کے پاس اختیارات نہیں تھے، انبیاء کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، ظاہری طور پہ کوئی عہدہ قبول نہیں کرتے، ان کے پاس عہدہ بہت بڑا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ کائنات کا نظام ٹھیک کیا جائے. ضروری نہیں انسان ہر کام ایک ہی انسان نے کرنا ہے، بلکہ وہ انسان کی سائیکی کے ڈس آرڈر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں صوفیاء اعظام اور انبیاء علیہ السلام. وہ انسان کے مینٹل کو ڈس آرڈر کو ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں، تاکہ ہر انسان اگر ٹھیک ہو جائے گا تو نظامی سسٹم جو ہے نا وہ بالکل اس میں خرابی پیدا نہیں ہوگی. اس لیے مثالی معاشرے کا بھی تصور دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو اچھا ماحول دیا جائے اور بچوں کی اچھی تربیت ہو سکے اور ان کی اچھی پیدائشیں ہو سکے، تربیت ہو سکے، اچھا ماحول مل سکے، کارآمد شہری بن سکے. ایسا اس وقت نہیں ہوگا جب آپ کے حکمران مثالی نہیں ہوں، حکمران مثالی نہیں ہوں گے، مدنی مثالی نہیں ہوگی، آپ کے والدین بھی بگڑے ہوں گے، پھر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس کا یہ مطلب نہیں وہ کلی سچائی نہیں ہے، آج بھی بہت اچھے لوگ ہوں گے مگر ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے. وہ اوور دا ہول جو ہے وہ شیطانی کا ہول آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے، حقیقت میں کچھ سچ نہیں بولتا. تو آپ کیا کہیں کہ خدا سچا نہیں ہے؟ خدا تو سچا ہے مگر سچ بھی نہیں بولتا. تو خدا تو حیّ قیوم بھی ہے مگر اس کو کوئی احساس نہیں کرتا. پھر اللہ تعالیٰ بھی سب کو بے حیثیت کر دیتا ہے کہ تم میری نہیں نافرمان ہو تو تمہارے رشتوں میں بھی پھیکا پن پیدا کر دوں گا، تمہیں زندگی کی لذتوں سے ناشنا کر دوں گا، تم دنیا کے پیچھے بھاگو گے تمہیں برباد کر کے مار دوں گا، تمہیں بیماریاں دے دوں گا، تمہیں تمہاری تباہیاں دے دوں گا، تمہارے رشتوں میں ٹھیک لے آؤں گا. کوئی بیوی تمہیں مار دے گی، کوئی شوہر تمہیں مار دے گا، کوئی باپ تمہیں مار دے گا، یا بیٹی باپ کو مار دے گی، یا بیٹا باپ کو مار دے گا، اور تمہیں وہ لالچ بھر گیا، اسٹیٹس کی جنگ چل گئی. اور یہ خدا خود نہیں چاہتا، خدا تو چاہتا ہے اصلاح کا کام ہے. اور شیطان جو ہے وہ اس کا نام کا مسلمان، مگر جب سسٹم ڈس آرڈر ہو جائے گا، جیسے ہوتا ہے انبیاء کام ہوتا ہے کہ انسان کے سسٹم کو پرفیکشن لے کے آنا، اگر اب وہ پرفیکشن ختم ہو گیا، ڈس آرڈر آ گیا ہے، پھر یہی ہونا جو ہو رہا ہے وہ تباہیاں آپ کی. اور کچھ لوگوں کو تو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ ان کو تھوڑا سا کنٹرول ہو، مگر کچھ کو بہت دیر بعد اپنی حماقتوں کی، اپنی جہالتوں کی احساس ہوتا ہے. مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چڑ گئی پھر اب پچھتانا کیا. کہتے ہیں صبح کا بھولا ہے اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا مت کہو. میں کہتا ہوں اگر جو اتنا دیر سے لیٹ پہنچا ہے تو اس کے پاس اب اس کو اب تو شام پڑ گئی ہے، اب واپس آیا ہے تو جو اس میں نقصان آج معاشرے میں نقصانات زیادہ ہیں. اب یہ مثال بھی توڑ نہیں کی جا سکتی کیونکہ جتنے زیادہ معاشرے کے نقصانات ہیں وہ اس کا نام اتنے زیادہ خطرناک حد تک پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اب صبح کا بولے تو شام میں واپس آنے کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا. بلکہ کبھی نہ کہیں اس کو بنیاد کر کے منشیات پر لگا دیا جاتا ہے، تو کوئی جیل میں گھس جائے گا، قاتل بن جائے گا، کسی دوسرے کے بعد گھس جائے گا، نکلی کے واپس آنے کی ہمارے پاکستان میں ہو رہی ہے. یہ کانوں کاٹنے والا ہوتا ہے. مجھے بات کرتے یہ خوف ہو رہا تھا جیسے پاکستان میں قتل عام ہو رہا ہے، وہ پاکستانی خلاف کام ہو رہی ہے اور کوئی بھی اصلاح کرنے والا نہیں ہے کہ جو اس طرح کا جو عذاب پاکستان میں مسلط ہے اس کو روک سکے اور بہتری کی امید پیدا کی جائے. تو یہ چیزیں دیکھ کے حیرت ہو رہی ہوتی ہے کہ پاکستان میں ہو کیا رہا ہے. تو لہٰذا قومیں تو اب تباہ ہوگی جو وہ اپنے آباؤ کے وراثت میں چیزیں دیکھ گئے ہیں اس کے. تو پھر کیا کیا جائے گا. فکر اقبال کی روشنی میں اپنی اکثر ویڈیو بناتا رہتا ہوں. میرے نہیں چاہ رہا کہ آج فکر اقبال کو کوٹ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو مزید قبالت کی طرف لے کے جاؤں. تو لہٰذا آج تباہیاں ہیں، آج رشتوں میں خلوص نہیں ہے، آج بے معنی سے بناوٹی سے رشتے ہیں، کوئی چاشنی نہیں، محبت نہیں ہے، بلکہ رسمی سی مجبوریوں کے تحت رشتے میں ہوتے تھے خون کے وغیرہ دوسرے. تو لہٰذا بے حسی کے رشتے، پاکستانی کے ایجنڈا سیٹ کرنے والے رشتے. تو اب اس کائنات کیسے ٹھیک ہوگی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. یہ نظام کیسے ٹھیک ہوگا اور کیسے یہ سسٹم ٹھیک ہوگا. مگر اسی وجہ سے میں اپنا پروڈکشن ہاؤس بنانا چاہتا ہوں تاکہ جتنی معاشی کی خرابیاں ان کو میں اپنی فلموں کی شوٹنگ یہاں کر سکوں. ایک طرف میں کروڑ روپیہ کماؤں اور دوسری طرف میں اس کا نام کیا یہی چیز ہم غریبوں پہ ایجوکیشن پہ لگا سکتے ہیں، اس کا نام کیا ان کی تعلیم پہ لگا کے، صحت پہ لگا کے ان کو کھانے پینے کا امپاؤنڈ کر سکتے ہیں.
تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی روٹی کی کسی کی تنگی نہ چاہتے اور ایسے جو آج معاشرے میں ذمہ جاتے ہیں تو اس کو منیمائز کیا جائے، جو معاشرے میں تقربات کو دیکھتے ہیں ان کو منیمائز کیا جائے، اور یہی نہیں ہے اپنی پارٹی سیاست بنا کے سیاستدان کا بہن جانا لا کے یہ جو بے معنی سے جن کو بولنا تک نہیں آتا اور میچ سے سارے سیاستدان اور ہر ایک خواہش کو ضیا کو مان دے، ہمارا حقیقت یہ ہے کہ جن کو نہ بولنا آتا ہے جھوٹ میں جھوٹے منافق قسم کے تمام سیاستدان اور ان کے دعوے کرے بڑے اور آپ کے سیاستدان میں آپ کی بھائی بنی جاتی ہے، آپ کو ان آپ کی بھائی بنی جاتی ہے کیونکہ نہ ان کے پاس کردار ہے اور نہ تمہارے پاس کردار پیدا ہونے میں بچوں میں نوجوانوں میں نہ اپنے روزگار میں ہے نہ تمہیں کچھ بھی سہولتیں نہیں ملی کر کے پاکستانی گھرانے جو ہیں ان میں کھانے دینے کی نظر آ رہی ہے، کبھی میاں بیوی کی لڑائیاں کھانے پینے کے حوالے سے، کبھی اولاد کی لڑائیاں بنیادی صورتیں نہ ملنے کی وجہ سے، اور ایسے میں یہ دن بنانا ایسے ہی ہے، آپ بڑے بڑے جھاڑے ہوتی ہیں اپنے خلاف فرض میں اور اس وجہ سے بچوں کا یہ ہو رہا ہے، اس وجہ سے وہ سارے جو مین فیکٹر اور ریزن ہیں جن سے قومیں تباہ ہوتی ہیں وہ آپ کے تعلیم و تربیت ہوتی ہے، وہ آپ کے نظریات و افکار ہوتے ہیں وہ بھی نہیں ہے، پھر اس کے علاوہ مثالی معاشرہ پروان چڑھانا تھا وہ بھی نہیں ہے، پھر اس میں بنیادی سہولیات دینا وہ بھی نہیں ہے، پھر کیسے قوموں کو سمارٹ فخر سے غلام ہوتے ہیں، کیسے وہ پارٹی شریک بنتی ہے، پھر تو یہ کہنا کہ بھوکے رہ کے اور قانون بھی آپ کا ساتھ نہ دے، حکمران بھی سب کچھ دکھا کے اور دنیا کا صبر اور کی ترقی کریں، بجلی گیس کی مال میں جگہ ٹیکس لگے اور بس خوشحالی کے خوابوں کے تحت زندگی گزارو، تو یہ چیزیں غریبوں کچھ ایک وقت تک تو آپ کو امید دلا سکتی ہے مگر زیادہ وقت تک نہیں امید آپ کو ملتی، مگر زیادہ دیر تک آپ اس امید کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے کیونکہ یہ زندگی میں جو جو خرابیاں ہیں، جو لوگ خرابیاں پیدا کرتے ہیں قانون کی صورت میں، حقوق چھیننے کی صورت میں، ناانصافیوں کی صورت میں، کہیں نہ کہیں تو انسان کا ذہن ایسا ہے کہ جیسے جیسے چیزیں ان کے ساتھ وہ ایکشن اینڈ ایکشن ہو رہا ہوتا ہے تو ان کا اسی طرح سسٹم میں ایکشن اینڈ ایکشن ڈیولپ ہوتا ہے انسان کے ذہنوں میں، تو لہٰذا اسی طرح انسان کے ذہن میں نفرت کے جذبات بھی پنپرے ہوتے ہیں اور اسی طرح انسان کے کسی خلاف جذبات آ رہے ہوتے ہیں جب وہ اچھائی اب ایک اچھا انسان ہے تو اگر وہ لوگوں کا ایٹیٹیوڈ دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ معاشرہ کس قدر ڈس آرڈر ہے، ایک برا انسان ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں ہوتا بلکہ وہ کہتا ہے اچھا ہے معاشرہ برا ہی ہے تاکہ اس کی وہ بھی ان میں چھپ جائے برے میں، مگر جب کوئی اچھا ہوتا ہے تو پھر سامنے زیادہ نمائیں نظر آتے ہیں، لہٰذا اب معاشی میں جو بھی نقائص ہیں اب انسان کو جب یہ اتنی زیادہ محرومیاں نئے لوگوں کو ملتی ہیں جو ابھی زندگی قائد اتنے زیادہ نہیں دیکھتے ہوئے تو پھر ان کو غصہ آتا ہے، ڈپریشن بڑھتا ہے، پھر ان میں وہ عجیب سی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور عجیب سی صورتیں ہوتی ہیں، پھر اس طرح لوگوں کی مینٹلٹیاں جو ہے مختلف ٹریکوں کی طرف نکل جاتی ہیں کہ لوگ اپنے زندگی میں کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی کامیابی سے لینے کے لیے جس قدر لوگوں کو غلط ذہنی طور پہ برین واشنگ کی جاتی ہے یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسی طرح میں آج کل کے لوگوں میں اس قدر ڈپریس ہے، اس قدر تربیتوں سے آتی ہے کہ کسی میں مسلم مزاجی ہی نہیں ہے، کسی میں سمجھ نہیں ہے، کسی میں بلکہ رایا کاری منافقت نظر آتی ہے اور بڑے بڑے دعوے نظر آتے ہیں ہر ایک خاص سے لے کے عوام تک، لہٰذا اعلیٰ شخصیت نظر نہیں آتی تو پھر معاشرے میں کیسا ایک اچھا مثالہ معاشرہ ہوگا، تو لہٰذا عالم اسلام میں بھی قیادت قرآن علماء دین اچھے تاریخ قرآن نہیں نظر آتے، اسی طرح ہر جگہ رایا کاری نظر آتی ہے، زمین فروشی نظر آتی ہے، دین بیچنا نظر آتا ہے، میں کسی کو برگلا نہیں رہا، یہ ایسے تعلق حقائق ہے جن کو جانے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، جب تک نہ ہو حقائق کے تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ، یہ میں برگلا نہیں رہا، اگر آپ نے تربیت لی تو میری باتیں آپ کو مجبور زبانوں کیسی لگیں گی، اگر آپ نے تھوڑا سا شعور اچھائی پسند ہے تو آپ کہیں گے یہ ٹھیک بول رہا ہے، مگر یہ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتا ہے کیسے اس کا اعتراف نہیں کہ یہ چلا دنیا کو ٹھیک نہیں، اور کریکٹر یکدم سے ٹھیک نہیں ہو جاتے، تربیتیں یکدم سے ٹھیک نہیں ہوتی، کوئی ایک دم سے فیصلے نہیں ہوتے، انسان کے دماغ کی سائیکی ایسی ہے کہ نہ تو یکدم سے اسے خراب کیا جا سکتا نہ ہی اسے یکدم سے صحیح کیا جا سکتا ہے، کیونکہ خراب کرنا تو ایمان کی طاقت نکالنا انسان خراب ہو جائے گا، تباہ و برباد ہوگا، یہ بھی آہستہ آہستہ ہوگا مختلف طریقے سے، اسی طرح انسان کو اگر ٹھیک کرنا ہے تو اس کے لیے بھی سالوں درکار ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک منٹ میں کہے ہو میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو میں ٹھیک ہوگا، نہیں ایسے نہیں ہے، بلکہ انسان کے جب جو سافٹ ویئر ہے وہ اپ ڈیٹ شیطان کر دیتا ہے تو وہ شیطان کاروبار بن جاتا ہے، اور کوئی اللہ کے رحمان کے بندہ بنتا ہے تو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے تو آج تو وہ خالص
مائنڈ میں اگر کوئی رحمان کا بندہ ہو تو اس کے پاس اللہ تعالیٰ طاقتیں بھی دیں، معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے صلاحیتیں بھی دیں، وہ چیزیں نظر نہیں آ رہی، بلکہ دعوے تو بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں. تو صوفیہ کام چونکہ سچے ہوتے ہیں، ان میں خلوص ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو طاقتیں بھی دیتے ہیں اور ان کی طاقتیں نظر بھی آتی ہیں. تو لہٰذا خالی دعوے سے انسان بڑا نہیں ہوتا، بلکہ عملی طور پہ وہ اقدامات نظر ہے تو پھر ہی بڑائی نظر آتی ہے، قوموں کی زندگیاں بنتی ہیں.